العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا گناہوں کی سزا یہاں ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے یہ صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ احباب ذی وقار، علماء کرام کی موجودگی میں، سادات کرام کی موجودگی میں، جو میرے بھائی حضرت علامہ و مولانا محمد اظہار الحق صاحب نے چند گزارشات آپ احباب دیاں سماعتاں دے حوالے کیتیاں، میں بھی اسے حوالے دے نال دو گلاں کر کے اجازت چاہواں گا، کیونکہ ساڈی اج دی اس محفل دے خصوصی خطیب اس ملک پاکستان دے عظیم عالم دین مفتی صاحب تشریف فرما نے، تساں تے اساں سارے مل کے انہاں دے انداز تو انہاں دے بیان تو اپنے دلاں نو محظوظ فرماواں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا والعصر، حبیب مجھے زمانے کی قسم، اولیاء کو اللہ حبیب مجھے زمانے کی قسم، یا اللہ کس کے زمانے کی؟ آدم علیہ السلام کے زمانے کی، نوح علیہ السلام کے زمانے کی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، یا آج 14.5 صدیاں بعد جو زمانہ اس زمانے کی؟ کس زمانے کی قسم؟ یاد رکھنا ویسے زمانے تو سارے ہی مصطفیٰ کے ہیں، لیکن جب رب سے سوال کرتے ہیں نا کس زمانے کی قسم، تو آواز آتی ہے افلا یتدبرون، خود بھی سوچا کرو نا، خود بھی غور و فکر کرو۔ جب ہم غور کرتے ہیں نا تو قرآن کبھی کہتا ہے بدہا حبیب مجھے تیرے چہرے کی قسم، کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا حبیب مجھے تیری زلفوں کی قسم، کہیں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد حبیب جس زمین پہ تمہارے قدم لگ گئے مجھے اس زمین کی قسم، کہیں کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون حبیب تمہاری ظاہری زندگی کے پہلے دن سے لے کر 63 سالہ زندگی کے آخری دن تک ظاہری حیات مبارکہ کی پوری زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قسم قرآن میں پڑھے۔ قرآن کبھی حبیب کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی عمر مبارک کی قسم اٹھاتا ہے، اور ہمیں سمجھاتا ہے لوگوں زمانے سارے مصطفیٰ کے ہیں، لیکن آج اس خاص وقت کی قسم اٹھا رہا ہوں جو وقت خاص میرے حبیب کا زمانہ ہے، یعنی جس کے چہرے کی قسم اسی کے زمانے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم اسی کے زمانے کی قسم، جس کی عمر کی قسم اسی کے زمانے کی قسم، جس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اسی کے زمانے کی قسم۔ اگر رب قسم اٹھانے کے بغیر بھی کوئی بات ذکر کر دیتا تو ہمارا کام تو یہ تھا نا کہ ہم مان لیتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نہیں مانتے نا، اسی وجہ سے قسم اٹھا کے کہا حبیب مجھے تیرے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ گھاٹے میں کیوں؟ ایک طرف تو کہتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات سے اسے بہتر بنایا، ایک طرف تو خود فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو بہترین صورت پہ پیدا کیا، اور دوسری طرف خود ہی فرما رہا ہے
کہ انسان خسارے میں ہے، یا اللہ وجہ کیا؟ فرمایا قتل الانسان ما اکفر، دوسرا مقام ہے، فرمایا انسان مر جانا نہ شکرا ہے۔ کیا ہے؟ بولیں گے نہ شکرا ہے، اس لیے یہ مر جائے، یہ نہ شکرا ہے۔ مرے کیوں؟ کیونکہ گھاٹے میں ہے نا، مر جائے یہ نہ شکرا ہے۔ نہ شکرا کس وجہ سے؟ شکر اسے کہتے ہیں رب کی دی ہوئی نعمت کو رب کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا۔ آنکھیں دی ہیں رب نے، زبان دی رب نے، کان دیے رب نے، سر سے لے کے پاؤں تک وجود کا ذرہ ذرہ رب سے لے کے کام ہم شیطانوں کے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نا نہ شکر ہو گئے، پھر نعمتیں رب سے لیتے رہے، رزق رب سے لیتے رہے اور لٹاتے کنجروں پہ رہے۔ ہم آنکھیں رب سے لی ہیں اور بے حیائی فحاشی برائی کو دیکھنے میں وقت خرچ کیا۔ ہاتھ، زبان، سر، پورا وجود قدم تک رب کی بارگاہ سے لے کے، اور ہم چلتے برائی کے رستے کی طرف رہے۔ فرمایا اس وجہ سے یہ نہ شکرا ہو چکا ہے، لیتا رب سے ہے، خرچ شیطان کے رستے پہ کرتا ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں چلا گیا۔ یا اللہ یہ خسارے سے کیسے نکلے گا؟ کیسے نکلے گا؟ کیسے نکلے گا؟ تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیات یاد آ رہی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ لیا، اور جب حضرت حمزہ حضور کے چچا نے کلمہ پڑھ لیا نا، گلی گلی میں حضرت حمزہ ہونے لگی، اور ابو جال اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو جال وہ لعین وہ خبیث، یہ دونوں مکے کی سرزمین پہ ایک پائے کے بہادر مانے جاتے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت حمزہ کے ڈنکے بجنے لگے اور ابو جال کو پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ جب چیمیں گوئیاں ہونے لگی، اللہ نے فرمایا تم کیا بتاؤ گے فرق کیسے آ گیا ہے؟ میں بتاتا ہوں فرق کیسے آیا۔ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ فرمایا ایک پہلے مردہ تھا، ہم نے اب زندگی دے دی، یہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو پہلے بھی اندھیرے میں تھا اب بھی اندھیرے میں ہے، پہلے بھی مردہ تھا اب بھی مردہ ہے۔ اب مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے، حضرت حمزہ جب تک حضور سے دور تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، یہ زمین کے اوپر ہو کے بھی مردہ ہے، لیکن جب حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اللہ فرماتا فَأَحْيَيْنَاهُ، زندہ ہوئے ہی اب ہے۔ اور موت کس چیز کا نام ہے؟ حضور سے دوری کا نام۔ میں کیا سمجھوں آپ مردہ ہیں یا زندہ ہیں؟ کیا سمجھے؟ مردہ ہو چکے ہو یا زندہ بیٹھے ہو؟ مومن کی شان عجیب و غریب ہے۔ نرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل اسے ملی جو شریک سفر نہ تھے، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں، قرآن پڑھا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، علماء کو پڑھا نہیں، کچھ سنا نہیں، ساری زندگی جنہوں نے ڈھول ڈھمکے پہ گزار دی، اور آج وہ ٹھیکیدار بن کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر علماء بات کہیں تو آگے سے کہہ دیتے ہیں اے نہ مولویوں نو کس گل دا پتا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو گھر گھر میں فلسفے لیے پھرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب پانچے ٹانگوں سے اٹھا لو تو مومن بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب اپنے اتے پہاڑ لاد لو تو مومن بن جاتا ہے، کوئی آندہ اپنا جسم کٹوا دو تو مومن بنتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرآن تو یہ بتاتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن وہ بنتا ہے جو نبی کو جان سے قریب سمجھتا ہے۔ مومن تو وہ بنتا ہے جو جان سے قریب سمجھے، اور جان سے قریب کون سمجھتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندہ اپنی خواہشات کو میرے پیچھے نہ چلا لے، اپنے ذہن کی سوچ کو بھی میرے پیچھے نہ چلا لے، تمہارے ذہن بھی میری جانب ہونے چاہیے۔ الا الذین آمنوا، فرمایا یہ ایمان والے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔
وعاملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ بولو، بولیں گے. رب کو بڑے بڑے نیک عملوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بخشنے کے لیے. اگر وہ رحمت فرمائے تو چھوٹے چھوٹے عمل پہ بھی انسان کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن ہم ایک اس کی طرف چلتے ہی نہیں ہیں. ادھر سے تو آواز آتی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ رو منزل ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں دیکھا تو ایک بندہ ہے، جس طرف اس کا دل کرتا ہے نا اس طرف بھاگ پڑتا ہے. ساری راہیں اس کے لیے کھول دی گئی ہیں. یا رسول اللہ کس وجہ سے کھول دی گئی؟ حضور نے فرمایا دنیا میں چلتے چلتے ایک رستے پہ اس نے دیکھا درخت تھا، اور اس درخت کی وجہ سے لوگ تکلیف پاتے تھے. اس نے وہ درخت کاٹ کے لوگوں کا رستہ صاف کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کے رستے صاف کر دیے. وہ جب بخشنے پہ آتا نا چھوٹا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے. تو ہم کریں گے تو پھر ہی ہے نا، معافی مانگیں گے تو پھر ہی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا دور جیسا بھی ہو، ظلم کے پہاڑ کیوں نہ توڑے جا رہے ہو، کبھی مجدد الفسانی بن جائے، کبھی خادم حسین رضوی بن جائے، زمانے پہ جتنے بھی فرعون، نمرود، شداد بنے بیٹھے گردنوں میں سری لیے، ان کے سامنے کھڑا ہو کر ایسا کلمہ حق کہے کہ ملک پاکستان تو کیا پوری دنیا کی فضاؤں میں نعرہ گونجے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بتا دے لوگوں حضور کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ہمارا نعرہ یہ ہے من سب نبیًا فاقتلوہ، کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھنا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو لوگ حق پہ قائم رہتے ہیں، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اگر تکلیفیں آ جاتی ہیں نا تو ان تکلیفوں پہ صبر بھی کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں کہ جو خسارے سے نکل گئے، ایمان بھی لائے، عمل بھی نیک کیے، حق پہ قائم رہے، اور جنہوں نے صبر کیا. لیکن جنہوں نے اپنی من مرضیاں کی اور حضور کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا، حضور جب خود فرماتے ہیں لم تنالوا شفاعتی، اس کو میری شفاعت نہیں پہنچتی، تو دنیا کا کوئی مولوی آپ کو، کوئی پیر، کوئی فقیر آپ کو کہیں نہیں لے جا سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو حضور کے پیچھے چلانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور چلائیں گے نہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی تمام کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل خوب چرا لے یا یہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی.